ہدایت کے متلاشی کو کیا کرنا چاہیے؟ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ، فرمودہ 30 ستمبر 1929 بمقام جموں کشمیر۔ کشمیر میں کچھ عرصہ قیام کے بعد سری نگر سے واپس آتے ہوئے حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ ایک دن کے لیے جموں میں ٹھہرے۔ احباب جماعت نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 30 نومبر 1929 کو حضور کی تقریر کا انتظام کیا۔ غیر جماعت احباب کثرت سے تشریف لائے۔ حسب موقع حضور نے ایک اہم تبلیغی تقریر فرمائی جس میں طالبان حق کو توجہ دلائی کہ وہ سچے مذہب اور سچی جماعت کی تلاش میں خدا تعالیٰ سے بذریعہ دعا رہنمائی حاصل کریں۔ انوار العلوم جلد 11 صفحہ 2-3۔ اس تقریر کا متن قارئین کے استفادے کے لیے پیش ہے۔ ادارہ تشہد و تعوذ اور تلاوت سورۃ فاتحہ کے بعد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کے منشاء کے ماتحت باوجود اس کوشش کے کہ میں یہاں سے کل ہی روانہ ہو جانا چاہتا تھا، مجھے ایک دن کے لیے اس مقام پر ٹھہرنا پڑا۔ میرے دل میں خواہش تھی کہ میں اس مقام کو دیکھوں، اس لیے کہ ہماری جماعت کے پہلے خلیفہ اور امام حضرت مولوی نور الدین ایک عرصے تک اس میں رہے، اور جیسا کہ عام قاعدہ ہے انسان اپنے پیاروں کے مقامات کو دیکھتا ہے۔ مجھے مدت سے اس کا خیال تھا، مگر ہر کام کے لیے وقت مقرر ہوتا ہے۔ جب میری خواہش تھی میں نہ آ سکا، مگر اب بغیر اپنی خواہش کے مجبور مجھے ٹھہرنا پڑا۔ ہمارے یہاں کے دوستوں نے خواہش ظاہر کی ہے کہ میں ان اصحاب کی خاطر جو ابھی سلسلے میں داخل نہیں ہوئے کچھ بیان کروں۔ خدا کی حکمت ہے، میں سمجھتا تھا میرا وقت ضائع گیا، مگر اب خدا نے یہ تقریب پیدا کر دی ہے۔ ممکن ہے میرے اس بیان میں بعض ان لوگوں کو جنہیں تحقیق حق مطلوب ہو کوئی مفید بات معلوم ہو اور وہ فائدہ اٹھائیں۔ مذہب کی غرض۔ میرے نزدیک مذہب کی غرض فتنہ و فساد پیدا کرنا نہیں، بلکہ مذہب دلوں کی صفائی کے لیے ہوتا ہے۔ اگر فتنہ غرض ہوتی تو اسے شیطان بحسن طریق سے انجام دے سکتا تھا، مگر مذہب کی ہرگز یہ غرض نہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اپنی جوانی کی زندگی اپنی قوم کی بھلائی میں خرچ کی، کوئی عقل مند ایک لمحے کے لیے بھی خیال نہیں کر سکتا کہ آپ بڑھاپے کی عمر میں فتنہ و فساد پیدا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تاریخ میں ایک واقعہ درج ہے جو اگرچہ عام اور رخین کی نظر سے پوشیدہ ہے مگر مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ وہ جنگ احد کا واقعہ ہے۔ جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہوئے، اس وقت ابو سفیان نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں؟ یعنی سب مارے گئے ہیں۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دینے لگے کہ میں تمہارے مارنے کے لیے موجود ہوں، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا اور اپنی ذات کے لیے کچھ نہ کہنے دیا۔ لیکن جب ابو سفیان نے کہا اعلو حبل اعلو حبل، تو اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سے برداشت نہ ہو سکا اور فرمایا، کیوں نہیں کہتے اللہ اعلی واجل؟ غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز اپنی ذات نہ منوائی، نہ اپنی بڑائی چاہی، بلکہ ہمیشہ خدا کی ذات منواتے رہے۔ پس میں ان واقعات کی موجودگی میں ہرگز نہیں سمجھ سکتا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بڑائی دنیا میں پھیلانے کے لیے آئے تھے۔ پس میں یہی ایک بات پیش کر کے احمدیوں سے بھی اور دوسرے فرقوں کے مسلمانوں سے بھی کہتا ہوں کہ وہ تعصب سے کام لینا چھوڑ دیں اور صداقت پر غور کریں۔ اب جب کہ میں گاڑی پر جانے والا ہوں، بعض اصحاب نے سوالات کیے ہیں، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ تمام کے جوابات دے سکوں، صرف ایک بات پیش کرتا ہوں جس سے کوئی اہل مذہب انکار نہیں کر سکتا، اور وہ یہ کہ خدا کو ماننے والے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر پیار کرنے والا کوئی وجود نہیں۔ اگر کوئی خدا ہے تو وہ ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، پھر یہ بھی کہ اسے ہماری ہدایت کی زیادہ فکر ہے۔ ایک امریکن دہریہ کی کتاب میں نے پڑھی ہے جو خدا تعالیٰ کے متعلق دیباچے میں عیسائیوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے، ایک بات مجھے سمجھائیں، اور وہ یہ کہ اگر خدا ہے تو اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اسے ہمارے ساتھ ہمارے والدین سے زیادہ پیار ہونا چاہیے۔ اس نے سب کچھ ہمارے لیے بنایا، تو کیوں کر ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ پیار نہ کرے اور والدین سے زیادہ ہماری فکر نہ کرے؟ پھر کہتا ہے، اگر میں زہر کھاتا ہوں تو مجھے ماں باپ روکتے ہیں، دوست روکتے ہیں، مگر جب میں گمراہی اور ضلالت میں مبتلا ہوتا ہوں تو کیا وجہ خدا میرا ہاتھ نہیں پکڑتا؟ پھر وہ کہتا ہے، مجھ سے کہا جائے گا کہ تم گندے ہو، جیسے والدین نالائق اولاد سے ناراض ہو جاتے ہیں، اسی طرح خدا بھی تم سے ناراض ہے،
مگر میں اس کا یہ جواب دوں گا کہ میں تو گندا سہی، مگر تم میں سے کوئی بھی نظر نہیں آتا جس کا ہاتھ خدا پکڑتا ہو اور اس کو گمراہی کو ضلالت کے گڑھے سے بچاتا ہو۔ عیسائیوں میں سے کوئی تو ہو جو خدا سے تعلق رکھتا ہو اور خدا اس سے تعلق رکھتا ہو۔ جب میں نے اس کتاب کا یہ مقام پڑھا تو مجھے وجد آ گیا کہ یہ فطرت انسانی بول رہی ہے۔ میں نے کہا بے شک اس کی تسلی عیسائیت نہیں کر سکتی مگر اسلام کر سکتا ہے۔ قرآن کریم میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، یعنی وہ لوگ جو ہمارے بارے میں کوشش کرتے ہیں ہم انہیں اپنی راہیں دکھا دیتے ہیں۔ موجودہ زمانے میں فرقوں کی کثرت کا یہ حال ہے کہ ان کا گننا بھی آسان نہیں۔ اس حالت میں ایک طالب حق کے لیے سوائے اس کے اور کوئی راہ نہیں کہ وہ خدا کے حضور جھکے اور صحیح رستہ معلوم کرے۔ ایک صوفی کا واقعہ لکھا ہے کہ اس کے پاس ایک طالب علم تھا۔ کچھ عرصے کے بعد جب وہ رخصت ہونے لگا تو صوفی صاحب نے اسے نصیحت کرنا چاہی اور اسے دریافت کیا تم اب جاتے ہو مگر یہ تو بتاؤ اگر شیطان نے تمہارا مقابلہ کیا تو کیا کرو گے؟ طالب علم نے کہا میں بھی اس کا مقابلہ کروں گا۔ صوفی نے کہا اچھا اگر وہ بھاگ جائے اور پھر آ کر مقابلہ شروع کر دے تو پھر کیا کرو گے؟ طالب علم نے کہا میں بھی پھر اس کا مقابلہ کروں گا۔ صوفی نے کہا اس طرح تو تم ہمیشہ شیطان کا مقابلہ ہی کرتے رہو گے، پھر آگے کس طرح ترقی کرو گے؟ طالب علم نے کہا پھر آپ ہی بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کہا یہ بتاؤ اگر تم اپنے کسی دوست سے ملنے کے لیے جاؤ اور اس کا کتا تمہارا مقابلہ کرے تو اس وقت کیا کرو گے؟ طالب علم نے کہا میں اسے ہٹاؤں گا۔ صوفی نے کہا اگر وہ باز نہ آئے اور اندر نہ جانے دے تو پھر کیا کرو گے؟ اس نے کہا میں اپنے دوست کو آواز دوں گا کہ اپنے کتے کو روکو، میں اندر آنا چاہتا ہوں۔ صوفی نے کہا بس خدا سے ملنے کا بھی یہی طریق ہے کہ جب شیطان پیچھا نہ چھوڑے تو خدا کی طرف انسان توجہ کرے اور اسے آواز دے کہ تو ہی اسے دور کر دے۔ بس میرے نزدیک بہترین ذریعہ سچائی کی طلب کا یہ ہے کہ انسان خدا کی طرف متوجہ ہو، خدا تعالیٰ سے کہے میں کسی مذہب کو اس لیے نہیں مانتا کہ یہ میرے ماں باپ کا مذہب ہے، بلکہ میں مذہب کو مذہب سمجھ کر ماننا چاہتا ہوں، تو ہی مجھے سچے مذہب کا پتہ بتا۔ جب کوئی یہ طریق اختیار کرے گا تو ضرور خدا اس کی رہنمائی کرے گا۔ میرا یہ ذاتی تجربہ ہے، نہ صرف میرا بلکہ بہت سے غیر مسلموں سے بھی کرایا گیا ہے اور وہ اس طرح کامیابی حاصل کر چکے ہیں۔ بس اگر کسی کو دلائل سے رہنمائی نہیں ہوئی تو وہ یہ طریق اختیار کرے، پھر خدا تعالیٰ ضرور اس کی رہنمائی کرے گا۔ سورہ فاتحہ جس کی میں نے تلاوت کی ہے یہ دعا ہے اور صرف مسلمانوں کے لیے خاص نہیں بلکہ مسلمان غیر مسلمان سب اس سے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں سکھایا گیا ہے کہ بندہ یوں دعا کرے خدایا ہمیں ایسا رستہ دکھا جو ہدایت کا رستہ ہے اور جو پہلے منعم علیہ گروہ کا رستہ ہے، ایسا رستہ نہ دکھا جو مغضوب علیہم یا ضالین کا ہے۔ بس میرے نزدیک جو شخص ہدایت کا طالب ہے وہ تعصب سے دور ہو کر، مذاہب کی قیود سے باہر ہو کر خدا سے دعا کرے کہ اے خدا تو نے مجھے پیدا کیا، تو سچائیوں کا منبع ہے، تو ہی سچا ہادی ہے، تو مجھے سچائی کا رستہ دکھا۔ میں سمجھتا ہوں اگر کوئی شخص 40 دن تک ایسا کرے تو ضرور اللہ تعالیٰ اس کے لیے رہنمائی کے سامان پیدا کر دے گا۔ یہ ایسا طریق ہے جس سے ہر شخص خواہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اگر میں دلائل پیش کروں اور آپ لوگ متاثر بھی ہو جائیں تو بھی ہو سکتا ہے کہ کل کو کوئی اور آئے اور ان باتوں کو غلط قرار دے اور ان کے خلاف دلائل پیش کرے اور پھر ان سے تم متاثر ہو جاؤ۔ اس لیے میں ایسی بات پیش کرتا ہوں کہ خود بخود خدا کی طرف سے رہنمائی حاصل ہو جائے۔ یہ وہ طریق فیصلہ ہے جو میں اپنے لیے بھی پسند کرتا اگر میں ہدایت کی تلاش میں ہوتا، مگر چونکہ بعض لوگ دلائل کے خواہش مند ہوتے ہیں اور وہ دلائل سننا چاہتے ہیں، سو میں ان اصحاب کے لیے مختصراً چند باتیں پیش کرتا ہوں۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اس زمانے میں مسلمانوں کی حالت نہایت ابتر ہو چکی تھی اور دینی لحاظ سے وہ بالکل کورے تھے۔ اسلام صرف نام کا رہ گیا تھا اور قرآن کریم سے عمل اٹھ گیا تھا، صرف رسومات کی پابندی باقی تھی۔ اس لیے خدا کے قاعدہ مستمرہ کے ماتحت ضرور تھا
کہ کوئی معمور و مرسل آتا جو مسلمانوں کی حالت سنوارتا، اسلام قائم کرتا، احکام